ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ذوالفقار ٹی وی کے ناظرین و سامعین کو میری جانب سے مولانا فدا حسین بخاری کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ یہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ڈاکٹر عالم ذوالفقار ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مختلف جگہوں پہ لائیو کاسٹ ہوتی ہے، یوٹیوب پہ ہے، فیس بک پہ ہے، اس کے علاوہ آئی پی ٹی وی، جادو باکس، مختلف جگہوں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے حساب سے، کیونکہ یہ اسی کے رمضان کے حساب سے خصوصی پروگرام چلا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو صحت کا مسئلہ ہو یا کوئی آپ کو پرابلم ہو کہ شرعی مسائل آتے ہیں، یا جو مختلف رمضان جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو جو خاص تاریخیں آ رہی ہیں کہ ان کی مناسبت سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کریں۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب نے ایک اور سلسلہ شروع کیا تھا کہ قرآن مجید کی خاص صورتوں کی تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اب 18 رمضان آج تقریباً گزر چکا ہے اور اگلا جمعہ جو ہوگا وہ جمعۃ الوداع ہوگا۔ تو میں آج پوچھوں گا مولانا صاحب سے، اگر وہ سورہ جمعہ کی تفسیر، جمعے کی نماز کی کیا تاکید ہے، مختلف مراجع کی نظر میں کس طرح سے ہم کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کے اس میں واجب نہیں ہے، کسی میں سنت بھی ہے۔ تو میں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو سورہ جمعہ، اس کی تفسیر، اور پھر جمعے کے مسائل اور جمعے کے وہ جو ہیں، اور کیونکہ آج شب 19 بھی ہوگی تو آج انشاءاللہ ہم سب لوگ اعمال بھی کریں گے، جو اعمال شب قدر کے حساب سے جو 19ویں شب سے ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں، تو 19ویں شب کے جو مخصوص اعمال ہیں اس پہ بھی اگر وقت ہوا تو مولانا صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا بیان کر دیں، تاکہ جو ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر ان کو کچھ اس معاملے میں ہدایت مل سکے کہ وہ کس طرح ان اعمال کو بجا لیں، تو انشاءاللہ وہ مولانا صاحب سے میں گزارش کروں کہ وہ بھی کریں۔ جی السلام علیکم قبلہ، کیا حال چال ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامت رہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جمعۃ الوداع آ رہی ہے اور جمعے کی نماز میں خاص طور پہ ہم لوگ سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اس میں خاص طور پہ جمعے کے بارے میں، جمعے کی نماز کے بارے میں بیان بھی کیا گیا، تو اسی حساب سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کی تفسیر پہ ترجمہ، اس کی تفسیر بیان کیجیے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرامی، آپ خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ نماز جمعہ جو ہے وہ پنجگانہ نماز میں آتی ہے۔ جمعے کے دن نماز جمعہ واجب ہے اور واجب تخییری ہے۔ واجب تخییری کا مطلب یہ ہے آپ کو اختیار ہے یا نماز ظہر پڑھ لیں یا نماز جمعہ پڑھ لیں، اور جب وقت کا امام حاضر ہو تو اس کے زمانے میں واجب عینی ہے، اور آج کے زمانے میں جہاں پر امام کے نائب کی بھی حکومت نہیں ہے، ان ملکوں میں جو ہے واجب تخییری ہے، آپ کو اختیار ہے کہ یا جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر پڑھیں۔ تو اس کے مسائل جو ہیں وہ بعد میں ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے آج ہم قرآن مجید میں سورہ جمعہ ہے، 62واں سورہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں، ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اس سورہ جمعہ میں کون کون سے مطالب آئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جمعہ کی طرف لپکنے کے حکم کی آیت سے سورہ کا نام ماخوذ ہے، یعنی اے لوگوں نماز جمعہ کے لیے دوڑو، تو اس وہاں سے یہ
جمعہ کا جو لفظ لیا گیا ہے، اور یہ سورہ جو ہے یہ سن 7 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ اگرچہ نماز جمعہ تو اس سے پہلے ہی پڑھا جا رہا تھا، وہ ہجرت سے پہلے ہی نماز جمعہ قائم ہو گئی تھی مدینہ میں، لیکن یہ سورہ جو ہے پورا مکمل جو ہے یہ سن 7 ہجری میں آیا ہے۔ تو اس سورہ کے جو مضامین ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اس امت کی طرف ایک رسول مبعوث کرنے اور اس رسول کی تبلیغی اور تربیتی عناوین کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کرنا اور لوگوں کا تزکیہ نفوس کرنا اور ان کو تعلیم دینا کتاب و حکمت کی۔ دوسرا اس کا موضوع ہے یہودیوں کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے جو ہیں وہ دوست ہیں، تو ان سے کہا ان کے اس دعویٰ کو باطل کیا گیا۔ تیسری چیز جو ہے کہ نماز جمعہ کا ذکر ہے جو اسلام کا سیاسی عبادی عمل ہے، جس میں 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے ہیں۔ 2 رکعت میں قبلہ رخ ہونے کی جگہ 2 خطبوں میں لوگوں کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا ہے، یعنی اسلامی نظام حیات میں جمعہ معاشرہ سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہجرت سے پہلے مدینہ میں نماز جمعہ قائم ہوئی تھی، چنانچہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ سعد ابن زرارہ نے پڑھا اور 40 افراد نے شرکت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگوں نے بعد میں البتہ یہ موافق اپنا لیا ہے کہ اصحاب جو ہیں کلہم عدول، سارے کے سارے صحابی عادل ہیں، تو قرآن مجید کی یہ سورہ جمعہ جو ہے یہ اس کے خلاف ہے، یعنی ان کا موقف اس سے ثابت ہوتا نہیں ہے۔ چونکہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو نماز قائم ہوئی اس میں 40 افراد تھے، تو جب یہ ہجرت کے 7ویں سال کا جمعہ ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ پورا مدینہ جب مسلمان ہوا ہے تو اس میں شریک ہوں گے، بہت زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ لاہ و لعب کے لیے یا تجارت کے لیے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور سورہ پاک کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی سورہ جمعہ میں آیت موجود ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ جمعہ کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پہلی آیت ہے سورہ جمعہ کی، اور ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکیزہ، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ تسبیح جو ہے جیسے ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تسبیح اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، تو اس کو کہا جاتا ہے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا۔ خوب، تسبیح جو ہے یہ کائناتی عمل ہے، اس سے مستثنا ہے تو صرف خود مختار انسان ہے جو سرکش واقعہ ہوا ہے۔ یعنی جب آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو پھر انسان ہے جو مختار ہے، اس نے اپنے ارادے سے تسبیح بیان کرنی ہے۔ اور الملک القدوس، الملک کا مطلب ہے وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہونے کے ساتھ بادشاہ ہے، ہر شے پر تصرف پر قادر ہے۔ القدوس، قدوس یعنی ایسی ذات جو ہر قسم کے
نقص سے پاک ہے، لائق تعظیم ہے۔ العزیز دست ذات ہے، کسی کام سے عاجز نہیں ہے۔ عزیز یعنی صاحب عزت، یعنی فارسی میں کہتے ہیں شکست ناپذیر، یعنی وہ ذات کے جو ہر چیز سے بالاتر ہے اور اس کو اس کے کام کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ الحکیم اس کا کوئی کام حکمت مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حکیم ہے۔ دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت میں جو لفظ آیا امیین، اس کا مادہ ہے الف میم میم، الامی، اس کے معنی ناخواندہ سے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لفظ یہودی اصطلاح ہے کہ وہ اپنے علاوہ دوسری قوموں کو اہانت کے طور پر امی کہتے تھے۔ قرآن اصطلاح میں جنہیں کتاب نہیں دی گئی، یعنی جو اہل کتاب نہ ہوں، انہیں امی کہتے ہیں، اور اہل کتاب میں بھی جو لوگ کتاب نہیں پڑھ سکتے انہیں بھی قرآن نے امی کہا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناخواندہ ہیں، جو کتاب تورات کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ عربوں کو امی کہتے ہیں، خواہ خواندہ ہوں یا نہ خواندہ۔ اور ایک اور بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ چونکہ زمین جو ہے وہ بننا شروع ہوئی ہے یہی مکہ کی سرزمین سے جہاں بیت اللہ ہے، تو اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، یعنی زمین کا ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ام القریٰ اس زمین کی ماں جہاں سے یہ زمین بننا شروع ہوئی۔ تو بہرحال هو الذی بعث، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے غیر اہل کتاب میں سے ایک رسول مبعوث کیا، یعنی ناخواندہ قوم میں سے ایک معلم کو مبعوث کیا، غیر تعلیم یافتہ قوم میں سے ایک تعلیم دہندہ کو مبعوث کیا، جاہل قوم میں سے ایک مقتدر عالم کو مبعوث کیا۔ یہ خود اس رسول کی رسالت پر ایک واضح دلیل ہے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے اللہ نے اس کو بھیجا جو کتاب کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفوس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یعنی واقع بینی اور حقیقت شعاری کو کہتے ہیں، اور اس کی ضد خطا ہے۔ لہذا حکمت کی تعلیم سے مراد حقائق تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تمام مشکلات کی بنیاد حقائق تک رسائی نہ ہونا ہے۔ حقائق تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں انسان ایک موہوم چیز کے پیچھے اپنی زندگی تلف کر دیتا ہے، زندگی ایک سراب کی مانند ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو سراب سے نکالنا اور حقائق سے روشناس کرانا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول امی کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ دنیاوی زندگی کے
بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے، نہ تہذیب و تمدن سے آشنا تھے، نہ آخرت و ابدی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے تھے، دنیا و آخرت دونوں کی طرف سے گمراہ تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام جو ہیں ان لوگوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں، اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف بھی بھیجے گئے۔ منہم سے مراد من الامیین لیا جاتا ہے، جو قطعی طور قابل تائید نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کو آخرین میں سے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ منہم سے مراد ممن یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، ویا یتلو علی آخرین منہم اے ان المبعوث علیہم، جس کا مفہوم لفظ بعث سے ہوتا ہے۔ بعث کا مطلب بے عین سا، بعث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ لما یلحقوا بہم، قیامت تک آنے والی نسلوں کو تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے۔ اور خود رسول پاک نے فرمایا، یعنی قرآن مجید میں جو ہے وہ اوحیا الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل ہوا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کروں۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں پر یہ احسان عظیم کرے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس فضل سے کیا مراد ہے؟ اس فضل سے مراد رسالت ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ پر یہ فضل فرمایا کہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی تعلیم و تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ اس سے بڑا فضل ہو نہیں سکتا، اور ممکن ہے اس سے مراد آنے والی نسلیں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ان کی ہدایت و نجات کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، فرمایا کہ ان کی مثال جن پر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، کہ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مبعوث ہونا ان لوگوں کے لیے فضل عظیم ہے جو ان کی تعلیم و تزکیہ پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر قرآنی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو یہودیوں کی سی صورت ہو جائے گی جن پر تورات کی تعلیم و تبلیغ کا بھار رکھا گیا، مگر ان لوگوں نے اس بھار امانت کو نہیں اٹھایا، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا، نہ آگے لوگوں تک تبلیغ کی۔ وہ اس گدھے کی طرح ہو گئے جس پر بیش بہا علمی کتابیں لدی ہیں، لیکن گدھے کو صرف ان کتابوں کا وزن اٹھانے کی تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے، ان کتابوں کے مضامین سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کہا بئس مثل القوم، یعنی اس قوم کی مثال کتنی بری ہے کہ وہ جانوروں سے گدھے کی مانند ہو جائیں۔ واللہ یہدی القوم الظالمین، ایسے ناقابل ہدایت ظالموں پر اللہ ہدایت جبرن مسلط نہیں کرتا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے
اے یہودیت اختیار کرنے والو، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ قل یا ایھا الذین ہادو، یہودیوں کہہ کر نہیں بلکہ کہا گیا یہودیت اختیار کرنے والو، یہ کہہ کر پکارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین وہی دین ابراہیمی اور اسلام کا دین ہے۔ یہود کا نام تو ان کے داخلی فرقہ بندی کے بعد اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی سلطنت دو فرقوں میں تقسیم ہوئی تو حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل کے قبیلے نے اپنی ریاست کا نام یہود رکھ دیا، اور دوسرا فرقہ اسرائیل کے نام سے موسوم تھا جو ختم ہو گیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، اے لوگو جو اپنے آپ کو یہود کے نام سے موسوم کرتے ہو، انزام تمنکم اولیاء للہ، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے چہیتے ہو، اور دعویٰ ہے تمہارا کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، تو پھر تو تمہیں اللہ سے ملاقات کرنا، لقاء اللہ کا اشتیاق ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تمہارے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے، اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے۔ چنانچہ امام الاولیاء سے مروی ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لبن ابی طالب انسو بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اگر تم اللہ کے دوست ہو، کہتے ہو ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پھر دوست سے ملاقات کرنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ تم کیوں موت سے گھبراتے ہو؟ اللہ کے پاس جب جانا ہے تو ظاہر ہے کہ موت آئے گی تو ملاقات ہوگی، تو پھر موت سے کیوں گھبراتے ہو؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یہ اپنے ہاتھوں جو آگے اعمال بھیج چکے ہیں تو ان کی سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جو ہے ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ تو یہود اس کے باوجود موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے برے اعمال، خصوصاً اپنی ظالمانہ حرکتوں کا محاسبہ کا سامنا کرنے کا خوف لاحق ہے۔ اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہودیوں کو عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تاہم ان کا ضمیر اور وجدان ان کے جرائم و مظالم کا خوف دلاتا ہے۔ اور آیت نمبر 8 سورہ جمعہ میں فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تمہیں یقیناً گریزاں ہو، اس کا تمہیں یقیناً سامنا کرنا پڑے گا، پھر تم کو غیب و شہود کے جاننے والے کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پھر وہ اللہ تمہیں سب بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تو عزیزان گرامی، اگرچہ یہ آیات جو ہیں یہ یہودیوں کے لیے آئی ہیں، لیکن جو شان نزول ہوتا ہے اگرچہ کسی خاص واقعہ کے لیے ہو، لیکن وہ کسی خاص قوم کے لیے ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ ان جیسے صفات اگر دوسرے لوگوں میں بھی پائے جاتے ہوں تو قرآن مجید کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ حکم ہے یا اچھائی ہے ان کے لیے یا برائی ہے ان کے لیے، تو ان لوگوں کی بھی بات ہوتی ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ ہم اللہ سے بڑے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ان کو موت کی تمنا کرنی چاہیے، یعنی اگر دین اسلام کے لیے ان کو موت آئے تو پھر اس موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یعنی موت جو ہے اس موت کے بعد ہی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔
تو موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی نبی مرسل مقرب فرشتوں کو بھی خلاصی ممکن نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. کوئی مجرم خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو اور کسی بھی اصل سے ہو، اس کو جواب دہی کے لیے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے. آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اس آیت سورہ کا جو نام جمعہ پڑا ہے، تو اسی آیت نمبر 9 میں یہ جو کہا گیا نا کہ جب جمعے کے دن ندا دی جاتی ہے فسعوا الی ذکر اللہ، تو اسی سے اس سورہ کا نام جمعہ ہوا ہے. اچھا، ایک سوال اسی پہ تھا قبلہ، ایک جی سوال آیا تھا اسی پہ کہ جب جمعے کی سورہ جمعہ میں اتنا کلیئر کٹ کہا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کر کے دوڑے چلے جاؤ جمعہ پڑھنے کے لیے، تو جو اہل تشیع میں جو آپ نے ایک تو اس کی بھی مجھے وضاحت کر دیجیے گا کہ تمام مراجع نے کہا ہے واجب اختیاری ہے یا آیت اللہ خامنائی کے نزدیک واجب اختیاری ہے اور دوسروں کے نزدیک واجب ہے. تو ایک تو یہ وجہ، اور دوسری کہ پھر اگر واجب اختیاری میں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں جو قرآن کے جو آ گیا اس کے اگینسٹ تو ہم جا نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے آئمہ، تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اختیاری، واجب اختیاری بھی کیوں آیا، کہ واجب کیوں نہیں ہے، جب ایک اتنا کلیئر کٹ سورہ جمعہ کے اندر موجود ہے یہ ترجمہ و تفسیر میں. جی چونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ جمعہ کو قائم کس نے کرنا ہے. جمعہ کو نبی علیہ السلام کے حکم سے قائم ہوگا یا وہ کسی کو نمائندگی دیں گے، اس کا نمائندہ قائم کرے گا. امام کے زمانے میں امام کے حکم سے نافذ ہوگا یا وہ کسی کو نمائندہ بنائیں گے تو قائم ہوگا. اصل میں یہ نماز جمعہ کو قائم کرنا جو ہے نا، یہ حکومت اسلامی کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ جب نماز جمعہ قائم ہو تو مسلمانوں دوڑتے ہوئے نماز جمعہ کی طرف جاؤ. لیکن اصل جمعہ قائم کس نے کرنا ہے، اس پر بحث ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمعہ اگر قائم ہو رہا ہے تو پھر تو آپ کو بھاگتے ہوئے جمعے کی طرف جانا چاہیے. تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ صبح کی نماز کی طرح 2 رکعت ہے. اس میں اور صبح کی نماز میں فرق یہ ہے کہ اس نماز سے پہلے 2 خطبے ہیں. جمعہ کی نماز واجب تخیری ہے، یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. تو سارے اگر احبر کا بھی باقیوں کا بھی یہی ہے کہ نماز جمعہ تخیری ہے. لیکن اگر نماز جمعہ جیسے کہ ایران میں نائب امام کی حکومت ہے اور وہاں پر نظام قائم کر دیا گیا ہے صلاۃ الجمعہ کا، اور وہاں پر وہ مجتہد نے جو ولی فقیہ ہیں انہوں نے نمائندے مقرر کر دیے ہیں شہروں میں اور وہ جمعہ قائم کرتے ہیں، تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ پڑھ لیں تو اگر نماز ظہر احتیاط کی نیت سے نہ بھی پڑھیں تو کافی ہے، کیونکہ آپ نے نماز جمعہ پڑھ دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن باقی جگہوں پر جو ہے نماز جمعہ بھی پڑھیں، واجب کی نیت سے آپ پڑھیں گے، لیکن نماز ظہر جو ہے وہ احتیاط کی نیت سے پڑھیں گے. تو فرماتے ہیں، میں وہی مسئلہ پڑھ رہا ہوں وہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے، فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز واجب تخیری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کے دن مکلف کو اختیار ہے کہ اگر نماز جمعہ کی شرائط موجود ہوں تو جمعہ کی نماز پڑھے یا ظہر کی نماز پڑھے. لہٰذا اگر انسان جمعہ کی نماز پڑھے تو ظہر کی نماز کی کفایت کرتی ہے، یعنی پھر ظہر کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے. تو چونکہ جمعے کی نماز کی چند شرطیں ہیں، پہلی تو ہے وقت کا داخل ہونا، دوسری ہے امام کا جامع شرائط امامت ہونا، مثلا عدالت وغیرہ جو کہ امام جماعت میں معتبر ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے باجماعت نماز پڑھا جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ دو جمعے جہاں برقرار ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک فرسخ یعنی 3 میل سے کم فاصلہ نہ ہو. تو بہرحال اور بھی شرائطیں ہیں. عورت پر، غلام پر، مسافر پر، بیمار، نبینا اور بوڑھے افراد پر جو ہے وہ جمعہ واجب نہیں ہے. تو لہٰذا ہم ابھی کی تفسیر کر رہے ہیں. تو اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے. تو اب یہ ندا سے مراد اذان ہے، لیکن اذان شرط وجوب نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اذان نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ یہ صرف ایک اعلان ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آ جاؤ. وَإِلَّا اگر کوئی کہیں جمعے کی اذان نہ بھی ہو تو نماز جمعہ تو پھر بھی واجب ہے. اچھا، بے اس شک. ندا سے کیا مراد ہے؟ لہٰذا اس ندا سے مراد عادل امام کی حکومت کی ندا ہے. عادل امام کی حکومت کی ندا ہے. نماز جمعہ اسلامی نظام کا ایک ریاستی فریضہ ہے، سیاسی عبادت ہے اور عبادی سیاست ہے، بشرطے کہ اس نظام میں عبادت اور سیاست میں تصادم نہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں دین اور سیاست جدا نہیں ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو لہذا جس ملک میں سیاست اور جو ہے شریعت اکٹھی ہے تو اس ملک میں جب ندا دی جائے گی تو اس وقت آپ کا جانا ضروری ہے. لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہے تو بہرحال سیاست یعنی ریاستی نظام کی درستگی اور مفاد عامہ کا تحفظ وغیرہ ہے. نماز جمعہ اسلامی ریاست کا اہم حصہ ہونے کی وجہ سے اس نماز کا حکومت کی طرف سے قائم ہونا اور ریاست کے نمائندے کا نماز پڑھانا ہے. اسی وجہ سے قبلہ رخ ہو کر 2 رکعت کی جگہ لوگوں کی طرف رخ کر کے 2 خطبے دیے جاتے ہیں. کیونکہ اس عبادت میں ریاست کو لوگوں سے کام ہے، اسی لیے امامیہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اذان قانونی اسلامی ریاست کی طرف سے ہو تو جمعہ نماز کے لیے حاضر ہو جانا واجب عینی ہے. عبداللہ ابن عباس اور ابو مسعود انصاری کی روایت کے مطابق نماز جمعہ ہجرت سے قبل فرض ہو گئی تھی، لیکن مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ قائم نہیں فرمائی. ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال کا جواب آ گیا کہ چونکہ نماز تو پہلے سے آ گئی تھی. جی مشہور ہے نا کہ رسول پاک جب معراج پہ گئے نمازیں فرض ہوئی ہیں تو نماز تو مکے میں ہی فرض ہو گئی تھی، لیکن وہاں پر تو عام نمازیں بھی چھپ چھپا کر پڑھی جاتی تھیں. تو لہٰذا مکے میں نماز جمعہ نہیں ہوئی، لیکن رسول پاک نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی اور وہ مدینے میں نماز جمعہ انہوں نے قائم کی. تو لہٰذا جب رسول پاک وہاں آئے، مدینہ میں حکومت اسلامی قائم کی، تو رسول پاک نے لوگوں کو نماز جمعہ کے لیے باقاعدہ بلایا، پھر نماز جمعہ وہاں قائم ہو گئی. عبداللہ ابن اس پہ عباس علمی بحث یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے علیہ تشیع کا کہ ہمارے امام کی حکومت ابھی بھی ہے. ہم بغیر امام کے نہیں ہیں، یعنی جو نبوت ختم ہوئی امامت چلتی رہی اور امام کے نمائندے موجود ہیں جو ہمارے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. تو بحث یہ ہے کہ جب یہ موجود ہیں، یعنی رہبر فقی ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، مکرم شیرازی ہیں، جب یہ اپنے نمائندے بھی ہر جگہ ہیں، تو ایسے میں پھر نماز جمعہ کو کیوں نہیں واجب کیا گیا؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے. پہلی بات تو ہے واجب ہی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں واجب نہیں؟ واجب یہ سمجھے واجب تخییری، ایسا واجب کہ جس میں اختیار ہے کہ یا نماز ظہر پڑھ لیں، نماز ظہر نہیں پڑھنی تو جمعہ پڑھ لیں، ایسا اختیار ہے. اور یہ ایسا اختیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ واجب تعینی نہیں ہے. تعینی اس وقت ہو جب وہاں پر آپ امام کی یا اس کے نائب خاص کی یا مطلب نائب عام کی حکومت ہو. تو ظاہر ہے کہ جن ملکوں میں یہ حکومت نہیں ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے، اب وقت کا امام زمان علیہ السلام بھی موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تو پردہ غیبت میں ہے، تو دلوں پر تو ان کی حکومت ہے، لیکن یہ ہے کہ
عوام پر تو حکومت نہیں نہ چل رہی، کسی ملک میں ان کی حکومت ہے، تو جہاں پر ان کے نائب کی حکومت ہے ایران میں، ٹھیک ہے، تو وہاں انہوں نے نماز جمعہ قائم کر دیا۔ تو اسی لیے مراجع کرام حافظ بشیر صاحب ہوں یا اگر رہبر ہوں یا باقی، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نظام قائم ہو گیا ہے وہاں پر تو نماز جمعہ واجب ہے۔ آیت اللہ حافظ بشیر کے نزدیک تو باقی جگہوں پر نماز واجب ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں کہ اللہ ہمیں ثواب دے، وَإِلَّا واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے آیت اللہ حافظ بشیر کے نزدیک یعنی چاہے ایک گلی میں نماز ہو رہی ہے اگلے محلے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ واجب ہی نہیں ہے، آپ نے ثواب کی نیت سے پڑھنی ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ علی خامنائی کے نزدیک چونکہ واجب ہے، واجب تخیری ہے، تو لہٰذا وہ شرط اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یعنی 3 میل کے دائرے کے اندر 2 نماز جمعہ نہیں ہو سکتے، 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا نماز جمعہ واجب ہی ہے، اب یہ نہیں کہ واجب نہیں ہے، واجب ہے، لیکن ایسی واجب ہے کہ اس کا نیم یعنی اس کا بدل بھی ہے، یعنی ظہر پڑھنی ہے یا جمعہ پڑھنا۔ عبداللہ ابن عباس اور ابو مسعود انصاری کی روایت کے مطابق نماز جمعہ ہجرت سے قبل فرض ہو گئی تھی، لیکن مکہ میں اسلامی ریاست قائم نہ ہونے کی وجہ سے نماز جمعہ قائم نہیں فرمائی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی امامت کے لیے خود افراد کا تعین فرماتے تھے، جس طرح قضاوت کے لیے افراد کا تعین فرماتے، یعنی اگر یہ نہ ہو نا جی تو اس کا مطلب ہے جو جی چاہے جہاں چاہے 5 بندے نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ رسول پاک اپنے زمانے میں یعنی امام جمعہ کا تعین کرتے تھے کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے یہ جمعہ برقرار کرنا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے ریاست کا سربراہ جو ہے وہ قاضیوں کو مقرر کرتا ہے نا کہ کس نے قضاوت کرنی ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ نماز جمعہ کا جو یہ بھی سسٹم کے تحت ہے۔ وہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ اتنا اہم ہے کہ کاروبار چھوڑ دو اور بھاگو نماز کی طرف، لیکن ساتھ دوسری شرط بھی ہے کہ اس کو قائم کس نے کرنا ہے؟ قائم نبی نے کرنا ہے، نبی کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کرنا ہے، وقت کے امام نے کرنا ہے، ان کے نائبین نے کرنا ہے، یا وہ جو نائب ہے ولی فقیہ ہے اس نے جو مقرر کیے ہیں نمائندے انہوں نے کرنا ہے۔ لیکن فقہائے امامیہ کا اجماع نہیں ہے، تو تقریباً اتفاق ضرور ہے کہ اس بات پر ایک اقامہ نماز جمعہ واجب عینی ہونے کے لیے امام معصوم یا ان کے نائب خاص کا موجود ہونا شرط ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نیابت عامہ جو ہے وہ کافی ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں بھی نماز جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک یہ اضافی اذان بدعت ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، یعنی یہ جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ایک اذان وہ یعنی لوگوں کو بلانے کے لیے، اور ایک اذان جب خطبے وغیرہ دے لیتے ہیں تو نماز قائم کرنے کے لیے اگلی ایک پھر اذان اس کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے ایک نئی ایجاد ہے جو حضرت عثمان نے کی ہے۔ تو ایک ہی اذان جو جمعے کی ہونی چاہیے اور اس کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے۔ 2 من یوم الجمعہ، اجتماع کی بجائے اس دن کا نام جمعہ ہو گیا ہے، پہلے اس کو کہتے تھے العروبہ، اس کا نام تھا۔ رسول اللہ کے حکم سے ہجرت سے پہلے مدینہ میں بیازہ کے مقام پر انصار نماز جمعہ قائم کرتے تھے۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ذکر خدا کی طرف دوڑو۔ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز جمعہ کے لیے دوڑنا واجب ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ نماز میں حاضر ہو جاؤ، یعنی سستی نہ کرو، کاہل نہ ہو جاؤ، بوجھل ہو کر نماز نہ پڑھو۔ نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ جانے کا حکم ہے، دوڑنے کا نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جب نماز جمعہ ہو تو دوڑیں لگا دو، نہیں، دوڑیں لگا دو نہیں ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ پوری جو ہے نماز جمعہ کی طرف آؤ، سستی کاہلی چھوڑو۔ وزر البیع، خرید و فروخت ترک کر دو، صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ ہر وہ کام جو ترک نماز جمعہ کا موجب بنے ترک کر دو۔ خرید و فروخت کا خاص کر ذکر اس لیے کیا ہے کہ جس زمانے میں سورہ نازل ہوا لوگ جمعہ کے دن اطراف مدینہ سے چیزیں فروخت کرنے کے لیے مدینہ آتے تھے، اور لوگ جو ہیں عموماً جو ہے مسجد کے باہر جو لوگ سامان لے کے بیٹھ جاتے تھے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کاروبار کو چھوڑو اور نماز کی طرف آؤ۔
फ़ैज़ा क़ुज़ियत अस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए और अपने कामों की तरफ ज़मीन में बिखर जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये भी है कि जब नमाज आप पढ़ लें उसके बाद अपने कारोबार ज़िंदगी की तरफ आप पलट सकते हैं। तो लिहाजा चूँकि वक्त थोड़ा रह गया है तो मैं इसको ज़रा जी समेटता हूँ। और 11वीं आयत है वइज़ा रऊ तिजारतन और लहवन इनफज़्ज़ू इलैहा व तरकूका काइमन कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। और जब उन्होंने तिजारत या खेल तमाशे होते देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़े और आपको खड़े छोड़ दिया। कह दीजिए जो कुछ अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। तो आप देखें कि इसमें कहा गया इज़ा रअू तिजारतन और लहवन। उस जमाने में कोई तजारती काफिला आता था या कोई खेल तमाशे वाला तो वो एक खास जो है ना वो जो होते थे ना तबल बजाते थे। तो ये आयत कह रही है कि रसूल पाक जुमा का खुतबा दे रहे थे और सहाबा कराम वहां पर मौजूद थे और बाहर कोई आया तबला बजाया किसी ने तो सहाबा कराम एक एक करके वहां से मस्जिद से बाहर निकल गए और रसूल पाक खुतबा दे रहे हैं। तो लिहाजा कुरान कह रहा है कि जब ये को खेल तमाशा देखते हैं और या तजारत का माल देखते हैं तो उधर चले जाते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं। और कतादा की रिवायत के मुताबिक इस किस्म का वाक़या 3 बार पेश आया है। इसी तफसीर में ये मज़कूर है कि शादियों के मौके पर लोग बाजे बजाते थे और लोग रसूलुल्लाह को छोड़कर इस लहव की तरफ चले जाते। अगर हम नमाज जुमा और रसूल को छोड़कर तजारत की तरफ जाने में बशरी कमजोरियों का लिहाज रख भी लें, लहव की तरफ जाने में कोई मजबूरी न थी। और तफहीम कुरान मौलाना मौदूदी की किताब है। तफहीम कुरान ने जो उज़्र पेश किया है कि वो तजारत के बारे में मसमू हो सकता है लेकिन लहव के बारे में नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान कहता है कि वो सिर्फ तजारत नहीं लहव लाभ के लिए भी चले जाते थे। तो फिर सूरह जुमा जो है 7 हिजरी में नाज़िल हुआ है, तो 7 हिजरी में तो लिहाजा उस वक्त तो मुसलमानों की हालत भी काफ़ी मईशत बेहतर हो चुकी थी। तो बस ये आयत बता रही है कि सारे सहाबा आदिल नहीं थे, क्योंकि अगर आदिल होते तो रसूल पाक को नमाज की हालत में छोड़ के ना चले जाते। तो लिहाजा कुरान कह रहा है वह तराकू का कायमन, और ए रसूल तुझे खुतबे में छोड़ जाते हैं। एक तो बात यह है कि नमाज छोड़कर मस्जिद से निकल गए, दूसरी बात यह है रसूलुल्लाह को छोड़कर निकल गए, तीसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह का खुतबा छोड़कर निकल गए, रसूलुल्लाह के अरशादात छोड़कर निकल गए। इस जुर्म की सगीनी की वजह से रसूल पाक ने फरमाया अगर सब चले जाते तो मदीना की वादी में आग भड़क उठती, लेकिन बाज असहाब की हाजिरी और ना निकलने की वजह से सबको अमान मिल गई। मुतअद्दिद अहादीस में है कि बाज हस्तियां ऐसी हैं जो अहले अर्ज के लिए बाइस अमान है। तो कहा गया कि सिर्फ 12 आदमी रह गए थे मस्जिद में, बाकी सब चले गए थे। तो सूरह जुमा जो है, अगर कोई कहे जी ऐसी बातें नहीं बयान करनी चाहिए जिनमें से सहाबा के लिए कोई मसला हो, तो ये अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में सूरह जुमा बना के पेश कर दिया और ये हुक्म दिया है रसूल पाक ने कि मुस्तहब है हर जुमे की नमाज को सूरह जुमा को पढ़ो। तो इसका मतलब ये हर जुमे को इसको पढ़ना है और इसको सुनना है और समझना है और ये याद रखना है कि जिस तरह सहाबा कराम में से बाद लोग जो हैं वो छोड़ के चले गए थे रसूल पाक को जुमे की नमाज को खुतबे को, इसलिए जब नमाज में आ जाओ तो फिर नमाज को छोड़कर खुतबे छोड़कर जाना नहीं चाहिए। फरमाया है कि कुल मा इंदल्लाह खैरुन, नमाजी को जो चीज़ नमाज से मिल रही है खसूसन रसूल पाक की मायत में नमाज से जो मिल रही है वो इस तजारत से कहीं बेहतर है जिसकी तरफ वो नमाज छोड़कर चले गए। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह तबारक ताला तो बेहतरीन राज़िक है। तो किबला मैंने अभी तफसीर जुमा जो है मुकम्मल कर ली, तो अभी आपके जी ज़हन में कोई अच्छा सवाल है तो एक सवाल आया हुआ है कि ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने सवाल ये किया है
کہ نام نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ اگر آپ بڑے کراؤڈ کے اندر ہیں، یہ انہوں نے پاکستان سے بھیجا ہے، کہ اگر آپ کراؤڈ کے اندر موجود ہیں اور اس کے بعد کہ ہم گاگل یا اسٹیم لے سکتے ہیں فاسٹنگ کے درمیان. یعنی گاگلز کا تو آپ نے بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ حلق سے نیچے نہ جائے تو کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیم کے بارے میں کیا ہے کہ جو اسٹیم بھپارا جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ایسا ہے کہ جب وہ اسٹیم لیں گے آپ، بخارات جو ہیں تو وہ جب آپ لیتے ہیں تو گلے میں اگر بخارات وہ پانی جو جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی بھی چیز گلے سے نیچے نہیں اترنی چاہیے. اور اسی طرح یہ نہیں ہے کہ بھئی گلے سے ہی، ناک کے رستے سے بھی اگر جا کے گلے میں پہنچتی ہے اسٹیم یا وہ جو قطرات ہیں، چاہے وہ ناک کے ذریعے بھی گلے میں پہنچ جائیں یا منہ کے دہان کے ذریعے سے پہنچے، بہرحال بخارات جو ہیں وہ گلے میں نہیں پہنچنے چاہیے. جی ٹھیک ہے، چلیے تو یہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جن صاحب نے بھی سوال کیا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا جواب مولانا صاحب نے دے دیا ہے. اچھا مولانا صاحب، کیونکہ آج شب 19 بھی ہے تو جی اگر تھوڑا سا آپ اعمال جو آج ہوں گے تو اس پہ بھی اگر روشنی ڈالیں، کہ وقت کی کمی ہے، اس سے زیادہ تو ہم نہیں کچھ کر سکیں گے. تو جی جی ہم وہ آج شب 19. جی جی ایسا ہے کہ آج کی رات جو ہے 19ویں کی رات ہے، اور جو شب قدر کی راتیں ہیں 19، 21، 23، اور ان راتوں میں جو اعمال کرنے ہوتے ہیں. اور آج کی رات جو ہے شب ضربت مولا کائنات علی علیہ السلام بھی ہے. تو آج کی رات جو ہے وہ نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے غسل کرنا چاہیے. غسل کرنا یہ جو ہے مستحب ہے، اور اسی غسل سے پھر آپ نماز مغرب پڑھیں. وہ اگر مثلا فرض کریں 9 بجے یا بعض جگہ 8:45 افطاری ہو رہی ہے تو ہمیں 8:30 بجے غسل کر لیں. 2 رکعت نماز ہے آج کی رات کی. ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 بار استغفر اللہ و اتوب الیہ. پہلا عمل ہو گیا غسل، دوسرا ہو گیا 2 رکعت نماز آج کی رات کی، لیکن صبح کی طرح ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھنی. جب 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ 70 مرتبہ کہنا ہے. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی پڑھے گا تو ابھی یہ پڑھ کے ہٹے گا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا. تیسری چیز، قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. خدا، اور میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نازل شدہ کتاب اور جو کچھ اس میں ہے اس کے واسطے سے، اور اس میں تیرا اسم اعظم ہے اور اسماء حسنہ ہیں، اور وہ تمام کچھ ہے جن کا خوف دامنگیر ہوتا ہے اور جن سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، یہ کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کر دیا. اور اس کے بعد قرآن مجید سر پر رکھ کر تو وہ 14 معصوموں کا، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ذات کا اور 14 معصوموں کا واسطہ دیتے ہیں. بیکا یا اللہ 10 مرتبہ، اس طرح بیکا بے محمد بے علی، تو آخری امام تک. تو یہ ہر امام کو 10 مرتبہ پکارنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد 5واں عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے. 6واں عمل یہ ہے کہ خود اس رات میں جاگتے رہنا، صبح اذان فجر تک شب بیداری کرنا، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور 7واں عمل یہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیں 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. تو اگر 100 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو اپنی 6 دنوں کی قضا نمازیں ہی پڑھ لیں. اچھا، اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز نہیں پڑھتے تو 1000 مرتبہ جو ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھیں. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ مفاتی میں موجود ہیں. تو یہ ہیں. اور آج شب 19 کے جو اعمال ہیں خاص، ان میں یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یعنی استغفر اللہ ربی اس میں نہیں تھا، استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ تو پہلی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد، لیکن اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ و ربی، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور 100 مرتبہ مولا علی علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجنی ہے. اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اے اللہ تو امیر المومنین کے قاتلوں پر لعنت بھیج 100 مرتبہ. اور ایک دعا ہے یا ذلذی کان قبل کل شیء
یہ تقریباً 5 لائنوں کی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے آج کی رات، اور یہ اعمال ہیں آج کے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وقت ہو آپ کو تو قرآن پڑھیں، دعا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، اور یہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اپنی عافیت، صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر نظر کرم کرے، اور الہی آمین۔ یہ ذوالفقار کے چلانے والے اور اس سے تعاون کرنے والے، اور خاص کر محمد رضا کو خداوند عالم جو ہے مزید توفیق دے، اور الہی ان آمین۔ کے جو ہیں امور ان کی اصلاح فرمائے اور روزی رزق میں برکت دے، اور ڈاکٹر صاحب الہی خداوند آمین۔ عالم صحت و سلامتی دے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب پر نظر کرم فرمائے، اور اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے، اور ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت تفصیل سے سورہ جمعہ کی تفسیر بھی بتائی، اس کے بعد آپ نے اعمال 19 شب قدر کے حساب سے جو آپ نے اعمال بھی بتائے۔ پھر مولانا صاحب نے جس طرح کہا کہ دعا میں خاص طور پہ کورونا وائرس کے حساب سے بھی ہم دعا کریں کہ اس وبا سے جلد نجات ملے عالم انسانیت کو۔ پیغام میرا بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بے شک ویکسین بھی لگ چکی ہے، کوشش کریں کہ کم سے کم فزیکل کانٹیکٹ ہوں، کم سے کم لوگوں سے ملیں تو اپنے کو فاصلہ رکھ کے ملیں، ماسک پہنیں، پبلک پلیسز پہ جائیں۔ اور ویکسین لگ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیچ نہیں کر سکتے ہیں، ویکسین سے آپ کو پھر بھی وائرس لگ سکتا ہے، اور وائرس لگ کے آپ اس کو پھیلا ضرور سکتے ہیں، اس کو ابھی بھی اس میں آپ کو یہ بالکل نہیں گارنٹی ہے کہ آپ کو اگر ویکسین آپ کو صرف فائدہ یہ دے گی کہ جس طرح وائرس اتنا ڈیڈلی بنا ہوا ہے، جتنی بری طرح سے اس کے نتیجے اموات ہو رہی ہیں اور انتہائی بیماری کی حالت میں لوگ ہاسپٹلائز ہو رہے ہیں، تو اس ویکسین سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا مدافعتی نظام جو ہے اس میں ایسے اینٹی باڈیز یا مدافعتی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب یہ وائرس آپ کے اندر آتا ہے تو وہ اس کو جلد سے جلد ختم کرتا ہے، اور بیماری کی شدت نہیں آتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو ہاسپٹلائزیشن سے بچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کے نتیجے میں اموات کی کمی واقع، جس طرح آپ یو کے میں دیکھیے تو کیونکہ ویکسینیشن ماشاءاللہ یہاں بہت تیزی سے دی گئی، تو یہاں پہ اموات کی کمی اور آپ دیکھیے ہاسپٹلائزیشن کی کمی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ابھی بھی انفیکشن 2 سے 2,500 تک روزانہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ شدت میں کمی آ چکی ہے، کیونکہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام جو ہے وہ اس کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہیں۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ رمضان المبارک کے خاص طور پہ شب قدر کے حوالے سے، اور پھر ابھی ہم مولا علی کی شہادت کا بھی دن آئیں گے، تو اگر آپ مجالس کر رہے ہیں یا اعمال پہ جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو رولز ہیں، جو اسپیشل SOPs دی گئی ہیں، اس پہ عمل کریں، فاصلے رکھیں، اور ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، ان سب چیزوں سے اجتناب کریں، بڑے مجمع نہ کریں، کم جگہوں پہ کم از کم 2-2 میٹر پہ بیٹھیں، نماز بھی اگر اعمال بھی کر رہے ہیں تو اس کو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اس پہ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی ہے، جیسا مولانا صاحب نے پہلی اور دوسرے رمضان کو بھی کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہماری وجہ سے آپ کو لگ گئی ویکسین، لیکن کسی اور کو جس کی ابھی مدافعتی نظام یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ سسپٹیبل ہے کہ اس کو وائرس لگتا ہے، وہ اس کے نتیجے میں ہاسپٹلائز ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس پہ آپ کے اوپر ذمہ داری آئے گی۔ تو ان چیزوں سے آپ کو بہت، یہ انڈیویجول بھی ذمہ داری ہے، یعنی سائنٹیفکلی بھی اور ریلیجیس بھی، دونوں آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ ان چیزوں کو بہت آپ اس کو پورا کریں، اور ان چیزوں کو جس حد تک ہو اس سے اوائڈ کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس پروگرام ڈاکٹر عالم کے ساتھ، جو آپ ذوالفقار ٹی وی پہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل تو چھٹی، مولانا صاحب کہیں اور ہوتے ہیں، پھر منڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ كريم كريم شهر عظيم عظيم